آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس اہم اور حساس اور دل کو دہلا دینے والا جو موضوع ہے اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا، وہ ہے قیامت اور اس کی نشانیاں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر قیامت آنی ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اس دار فانی کا وجود ختم ہونا ہے، آسمان، چرند پرند، ستارے، سب کچھ اس دنیا سے ختم ہونی ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کا علم، حقیقی علم کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ جب لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند اللہ، کہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کو ہے، حقیقی علم اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ قیامت آنی ہے۔ اب آئیے آگے اپنے موضوع کے متعلق چلتے ہیں کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا، جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ آپ نے اپنی ان دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ میں قیامت اور میں اس طریقے سے بھیجا گیا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میرے بعد قیامت ہی برپا ہوئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں جو بھیجا گیا ہوں میں آخری نبی ہوں، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اس طریقے سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یاد رکھو اے صحابہ اکرام کی جماعت، یاد رکھو اے اصحاب رسول، یہ قیامتوں کی پہلی نشانی ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، اور ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ آپ جب اپنے کمرے کے اندر موجود تھے تب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے 6 نشانیاں بتلائیں قیامت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عوف بن مالک، کہ آپ نے پہلی جو بتلائی دوسری نشانی کہ موتی، اے عوف بن مالک جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، جب میں مروں گا، جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو یاد رکھیے قیامتوں کی ایک نشانی ہوگی کہ میں اس دنیا سے کوچ کر دیا جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، ہر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بڑی دردناک موت تھی۔ اس دنیا سے جب اللہ کے نبی رخصت ہوئے، جو صحابہ اکرام کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام موجود تھے، ان کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا موت کا، وہ صحابہ اکرام ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو اپنے
جذبات سے باہر نکل کر جو لوگ جذبات سے اور کنٹرول سے باہر نکل گئے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور ان کو یہ وصیت فرمائی کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین حیات ہے، اللہ رب العالمین موجود ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ تعلیمات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر جب آئے دیکھا کہ اللہ کے نبی بستر مبارک پر موجود ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کی ماتھے پر آپ نے چوما اور فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین دو موت کبھی مسلط نہیں کرے گا، آپ کے لیے ایک موت آئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ اس کمرے سے باہر نکلے اور حضرت ابو عمر کا جو ماحول دیکھا تھا، آپ نے حضرت عمر کا جو دکھ درد جو دیکھا، آپ نے ممبر کے برابر میں کھڑے ہو کر جو قرآن کی آیات وما محمد الا رسول کی بیان فرمائی، صحابہ اکرام بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے ایسی آیتیں بیان کی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا نزول ابھی ہو رہا ہے۔ تو وہ دن بڑا بھیانک دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، حضرت فاطمہ جو آپ کی لگتے جگر بیٹی ہیں، ان کے اوپر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یاد رکھو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلا قدم رکھا تو بتلایا کہ حضرت عمر نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں پہلا قدم رکھا اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب اس دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے، اس دن سے زیادہ تاریخی دن کوئی دن نہیں تھا۔ یہ حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پہلی نشانی ہوگی وہ میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ثم فتح البیت فی بیت المقدس، مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اس وقت مسجد اقصی بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ وہاں اللہ قال الرسول کی صدائیں اس مسجد سے بلند نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسجد اقصی کو فتح کر لیں گے۔ ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال کے بعد 15 ہجری میں مسلمانوں نے مسجد بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور وہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 15 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور یہ نشانی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی مکمل ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ دوسری نشانی ہوگی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے۔ فرمایا تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کغعاص الغنم، آپ نے فرمایا ایک وائرس ایسا آئے گا جو وائرس آپ نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے یا نہیں، یا علماء کراموں سے سنا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وائرس آئے گا، وہ وائرس کہ جو ایک بکریوں کے اندر وائرس ہوا کرتا تھا۔ وہ کیسا وائرس کہ بکریوں کے اندر سے خون نکلا کرتا تھا، ایک بکری میں سے اگر وہ خون نکلتا وہ اس بیماری کی وجہ سے بکری مر جاتی تھی، اور وہ بیماری پوری بکریوں میں پھیل جاتی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے تمام کی تمام بکریاں مر جایا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری بھی آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ طاعون کی بیماری آئی، اور ایسی ویسی بیماری نہیں تھی وہ جو آج انسان کورونا جیسی بیماریوں میں تہلکہ مچانے لگا، وہ ایسی ویسی بیماری نہیں تھی طاعون کی بیماری۔ اس بیماری میں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ جب یہ طاعون کی بیماری آئی
اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، اور اس بیماری میں تقریباً 25,000 صحابہ کرام اس بیماری میں ملوث ہو کر اس دنیا سے لبیک کہہ کر دائی اجل کو پیارے ہو گئے۔ اور وہ بیماری ملک شام سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلی تھی، پورے کے پورے ملک شام میں وہ بیماری پھیل گئی، اور اسی بیماری میں تقریباً 25,000 صحابہ کرام بیماری میں ملوث ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہی صحابہ کراموں میں سے ایک جلیل القدر صحابی، بہت مشہور، بہت جیش صحابی، جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ اللہ رب العالمین وہ اسی بیماری میں ملوث ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، اسی بیماری میں ملوث ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ طاعون کی بیماری آئی اور کتنے لوگ اس بیماری میں ملوث ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامتیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر حضرت ابو موسیٰ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ چوتھی نشانی یہ ہوگی، فرمایا چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ لوگوں کے پاس مال کی کثیر تعداد ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کے پاس وہ مال و زر ہیں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کے پاس وہ مال و دولت نہیں تھی۔ مثلا آپ اپنی 100-200 سال پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ملک کے حالات ایسے تھے کہ لوگ جھوپڑیوں میں زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ جو گاؤں کے اندر جھوپڑی پڑا کرتی تھیں، آج گاؤں شہر بن گئے ہیں، اور شہر دیکھیے سٹی کے ماحول میں، ضلع کے اس میں آج دیکھیے بنڈگوں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس مال و ذرائع اتنے آ چکے ہیں کہ فرمایا اللہ کے نبی نے مال و دولت اتنی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اس میں بڑا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث جو ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مال کو لوگوں کے پاس جائیں گے اور اتنا مال ہوگا، 100 دینار لے کر ایک شخص کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دے گا دینار لینے سے۔ آپ جانتے ہیں دینار سونے کا ہوا کرتا ہے، اور سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 100 دینار لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے یہ تو بہت کم ہیں، اور بھی زیادہ دیے جائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ مال و دولت لوگوں کے پاس اتنا آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر لوگوں کے پاس پہنچیں گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب انکار کریں گے زکوٰۃ لینے سے۔ اور جو مال و زر لوگوں کو دیا جائے گا، فرمایا حدیث کے اندر ہے، علماء کراموں کا قول ملتا ہے اس میں کہ یہ دور عمر بن عبد العزیز کے دور میں آیا، اور اب جو دور آئے گا جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ لے کر پھریں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے، اس وقت یہ دور آئے گا کہ لوگ مال کو لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے سے لوگ انکار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات بیان فرمائی کہ لوگ نئے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے کس طریقے کے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ اس دور کو یاد کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا تھا کہ اے اصحاب رسول، تمہارے گھروں کے اندر اس طریقے سے فتنے رونما ہوئیں گے جس طریقے سے بارش کی بوندیں تمہارے گھروں کے اندر گرتی ہیں، اس طریقے سے تمہارے گھروں کے اندر فتنے آئیں گے۔ آج دیکھیے بات کڑوی لگ سکتی ہے، حق بولنا بہت مشکل ہے، لیکن آج میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ حق یہ انسان فتنے کس طریقے سے رونما ہوئیں گے۔ آج ہمارے سامنے دیکھیے سب سے خطرناک، سب سے بھیانک جو فتنہ ہے وہ میڈیا کا فتنہ ہے۔
اور اسی طریقے سے دوسری بات بھی یہاں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ جس طریقے سے رونما ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ دور آ جائے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ انسان کے سامنے جو ذمہ داری دی جائے گی وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں گزارے گا، وہ اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے گزارے گا، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اس کے سامنے جو بھی امانت ہے، امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمہ داری انسان کو کوئی دی جاتی ہے وہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ فریبی کر اس طریقے سے لوگوں کو اپنی ذمہ داری میں حامل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو اس طریقے سے سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے، آج دیکھیے سر چڑھ کے بولتا ہے میڈیا، دیکھیے جس کو چاہتا ہے زمین میں دھسا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے آج جس کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو میں سمجھانے کے لیے بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں کیونکہ آج جانتے ہیں خصوصاً اس دور کے اندر حق بولنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ آج جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی نشانی ہوگی کہ ایسے لوگ مسلط ہوئیں گے جو ظالموں مظلوموں پر حکمرانی کریں گے۔ جس طریقے سے آج دیکھیے کہ آج مسلمان جو کمزور مسکین مسلمان ہیں، جن کے حق کو آج مار کر، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اپنے پیروں کے نیچے دبا کر کرسیوں پر بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگیاں جو آج گزار رہے ہیں، اور مسلمان جس طریقے سے پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں ہے اور ناجائز طریقے سے جو ناجائز حق مارے جا رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ذمہ داری ایک امانت ہے، انسان امانت میں سے خیانت کریں گے، اسی امانت میں سے ایک امانت جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گھر کے اندر جو فتنے رونما ہوئیں گے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، اگر انسان اس جملے کی گہرائی تک جائے تو دنیا کے اندر اس طریقے سے فتنے رونما ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر جو فتنہ ہے میں نے بیان کیا تھا، ہماری اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج جس طریقے سے ہماری اولاد فتنہ بن چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی۔ ایک پوائنٹ کی بات آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت کم سنا ہوگا کیونکہ کسی بھی علماء اکرام نے، بڑے سے بڑے جید سے جید عالم نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اندر جو جہالت پھیلی ہوئی تھی، ایسا کون سا گناہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ تھا؟ ہر گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، شراب نوشی، زناکاری، سود خوری اور لوٹ خسوٹی، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن ایک ایسی برائی تھی جو ان کے اندر اس وقت نہیں پائی جاتی تھی۔ اور علماء اکراموں نے اس بات کا بالکل متفق ہیں، کسی بھی علماء اکرام سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ 1400 سال پہلے ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن جو برائی نہیں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا۔ اس وقت ہر شخص اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا تھا، اپنے والدین سے بدسلوکی نہیں کیا کرتا تھا، اپنے والدین کی اولاد فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر یہی ان کے اندر بس اچھائی پائی جاتی تھی، باقی تو آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہوگی کہ اولاد والدین کی نافرمان بن جائے گی۔ آج دیکھیے جن والدین کا دبدبہ ہے اپنی اولاد پر، وہ تو شروع سے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن وہ حالات بھی آپ نے دیکھے ہوئیں گے کہ ایک بچہ اپنے والد کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو اس کے والد بچے کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ حالت کیا ہو چکی ہے؟ یہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے؟ آج ہمارے گھرانے کے اندر ایسی نوبت کیوں آئی ہے کہ آج ہمارا بچہ خود باپ کے سامنے باپ بنتا ہے؟ ایسی نوبت کیوں آئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان بن جائے گی۔ آج دیکھیے والدین ڈرتے ہیں اپنے بچے کے سامنے کوئی بات ایسی نکل جائے اور میرا بچہ غصے میں آ کر مجھ سے بدسلوکی کرے، بدتمیزی کرے۔ اور آج دیکھیے بہت سے ایسے والدین ہیں جو خون کے آنسو روتے ہیں، آج بہت سے ایسے والدین ہیں
جو افسردہ ہیں، اپنی والدین سے پریشان ہیں، دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اپنے والدین کا ادب و احترام برقرار رکھے، اور ان کے دلوں کے اندر اپنے والدین سے محبت اور ادب و احترام کا اور اللہ کا جو ڈر اور خوف ہے ان کے اندر پیدا کر دے، آمین۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمائی ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کیا کریں گے۔ آج دیکھیے ہم میں سے ہمارے محلے کے اندر یہاں تو بہت کم مساجدیں ہیں، اپنے بریلی کے اندر دیکھیے کہ دھورا ٹانڈے کے اندر میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ہر محلے کے اندر ایک سے ایک محلے میں دو دو مسجدیں ہیں، اور وہاں اس طریقے سے مباحثے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد کے اندر یہ بیشی ہے، فلاں مسجد کے اندر یہ پتھر بچھا ہوا ہے۔ آپ نے بہت بحث و مباحثے سنے ہوئیں گے، اور تقریباً میں مانتا ہوں 25 مسجدیں ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن لوگ مسجدوں میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں پر فخر کیا کریں گے، اور میں مانتا ہوں یہ بات غلط نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ٹائل اچھی ہو، پنکھا اچھا ہو، اے سی اچھی ہو، قالین اچھی ہو، اس پر فخر کرنا غلط بات نہیں ہے۔ اصل اللہ کے نبی نے فرمایا فخر انسان کو اس بات پہ ہونا ہے کہ اگر مسجدیں ہماری ویران ہیں تو ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں، ہماری مسجدیں اگر ویران ہیں تو ہمیں اس پہ افسردہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے اور مسجدیں خالی نظر آئیں گی، یہ ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام تصور کر لیں گے، اور لوگ اس طریقے سے ان سے سوالات کییں گے کہ بڑی بڑی ٹوپی والے جبہ پوش مفتیان اعظام خود کو عالم کہلائیں گے، اپنے آپ کو مستند علماء کہلائیں گے، حقیقت میں وہ عالم نہیں ہوئیں گے۔ آج دیکھیے یہ بات کڑوی لگتی ہے لوگوں کو کہ آج ٹائی لگانے والے، کوٹ پیٹ پہنے والے، اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہنے والے، محفلوں کو منعقد کرنے والے اور اپنے آپ کو اپنے اسٹیٹ مزین کرنے والے خود فتوے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ لوگ لا علم ہو کر فتوے دینا، حدیث کے نمبر بتانا، حدیث کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھنا، اس کی صحیح عبارت کو نہیں پڑھنا، قرآن کے صحیح دلائل کو نہیں پڑھنا، اور لوگوں کے سامنے نئے نئے فتوے دینا، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اور علم کس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا مدرسوں میں تالے لگا دیے جائیں گے؟ کیا مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا؟ کیا قرآن کے لکھنے والے ختم ہو جائیں گے؟ حدیث کو لکھنے والے ختم ہو جائیں گے؟ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علم کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ جو جید علماء ہیں، جو ربانی علماء ہیں، مسند علماء ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ جب تمام کی تمام علماء اٹھا لیے جائیں گے، فابتغوا بغیر علم، لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ آج دیکھیے یہی ہو رہا ہے، دین کے نام پر ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے فتویٰ دینا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اس طریقے سے نہ بولے دین کے معاملے میں کہ جیسا من میں آیا ویسا بول دیا۔ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ آپ یاد کریے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے امام تھے، اور حدیثوں کے ایسے حافظ تھے کہ حدیثوں کے معاملے میں بہت گہرائی تھی ان کی، اور علم کے معاملے میں سب سے بڑے عالم تھے۔ ان سے بھی سوالات کیے گئے تھے، ان سے بھی کچھ مسئلے پوچھے گئے تھے، ان سے 40 سوالات کیے گئے تھے، جن میں سے 39 سوال کا آپ نے فرمایا لا ادری، مجھ کو کوئی علم نہیں ہے۔ ایک سوال کا جواب دیا تھا، بلکہ 39 سوالوں کا انکار کر دیا۔ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، ہر سوال میں انسان کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کوئی غلط مسئلہ بتلا دیا اور اس پر وہ عمل کرنے لگا، یقین جانیے اس کے اوپر ایسا گناہ پڑے گا، پورا کا پورا گناہ اسی کے اوپر آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج جس طریقے سے دیکھتے ہیں ہم، بڑے بڑے علماء ہماری اس آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیے کہ کس طریقے سے
سے کورونا کے ٹائم میں، اور آپ دیکھیے کہ آج سے 1-2 مہینہ پہلے اتنے بڑے جید علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہوگی کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور نئی طرح کے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے جہالت عام ہو جائے گی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام تصور کر لیں گے۔ یہی حالت آج بہت جگہ پائی جاتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، رب العالمین سے دعا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے تعلق سے بھی بات کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ رب العالمین ہم نے جو باتیں کہی ہیں اس سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کو نمازوں سے آباد کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کر دے، نماز کا جذبہ پیدا کر دے، اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، وقول قولی ھذا استغفروہ ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔